شیخ یہ ان کا بھائی کا سوال ہے کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جنت میں ایک فرقہ جائے گا، ایک فرقہ جائے گا، اور وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم جائیں گے ہم جائیں گے۔ بھائی پوچھنا چاہتے ہیں صحیح کیا ہے؟ یعنی جنتی فرقہ حقیقت میں کون سا فرقہ ہے اور اس کی علامت کیا ہے؟ علامتیں کیا ہے؟ دیکھیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اللہ کی تعریف کریں اتنا کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر خیر اور شر کی وضاحت کر دیا ہے قرآن مجید کے ذریعے، اور مزید ڈیٹیل اور تفصیل امام کائنات، رہبر اعظم، قائد اعظم، اعلیٰ حضرت، حکیم الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر اچھی بات امت کو بتا دیا ہے اور ہر بری باتوں سے امت کو آگاہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ میری امت ستفترق امتی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک پوری حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، تو کلھا فی النار الا واحدہ، اس میں سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، ایک فرقہ۔ تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کلیئر کر دیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، جہنم میں جانے والا فرقہ خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب ایک فرقے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ جنتی فرقہ ہے تو باقی کے بارے میں خود ہی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ باقی جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پورے اجالے میں چھوڑ کر گئے ہیں، کوئی اندھیرا نہیں اس دین میں، پورا مکمل رہنمائی کر کے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسی لیے کسی اور کو رہنما اور رہبر نہیں مانتے محمد رسول اللہ کے علاوہ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کر دی اور فرمایا کہ جنتی فرقہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ وہ جنتی فرقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک علامت بتا دی، ایک پہچان بتا دی، اور یہ صحابہ کرام سے لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے علامت اور پہچان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فعل سے، اور صحابہ کرام نے اس دین اسلام کو سمجھ کر اس دین اسلام پر جیسے عمل کیا ہے، ویسے ہی جس نے اس دین اسلام کو سمجھا اور عمل کیا، ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اور فعل کے مطابق، اور دوسرا صحابہ کرام کے عقیدے اور عمل کے مطابق جو ہوگا وہ جنتی فرقہ ہے۔ کلیئر ہو گیا۔ اب ہر آدمی دیکھے، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے محرم میں تعزیہ مناؤ، ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے نہیں منانا چاہیے، تو اب فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں، کیا محرم کا تعزیہ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی میں؟ اگر نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے تعزیہ نہ منانے والے، ماتم نہ کرنے والے یہ جنتی فرقہ ہے۔ کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر ہے۔ ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی مناؤ، کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی نہ مناؤ، تو ہم جائیں گے دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگی کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے عید میلاد النبی نہیں منایا۔ اس کا مطلب نہ منانے والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر بھی ہیں، تو یہ جنتی فرقہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ اولیاء کے مزار پر بلڈنگ بناؤ، اسی طریقے سے گنبد بناؤ، چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، سجادہ نشین رکھو، اور اسی طریقے مجاور رکھو، اور اسی طریقے سے عرس مناؤ، اور ایک گروپ کہتا ہے نہیں یہ سارے کام مت کرو۔ تو ہم دیکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کیا تھا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کسی قبر پہ گنبد بنایا گیا، کسی قبر پہ بلڈنگ بنائی گئی، چادر چڑھایا گیا، پھول چڑھایا گیا، مجاور رکھا گیا، اور اسی طریقے سے سجادہ نشین وہاں مقرر کیے گئے؟ اگر نہیں کیے گئے تو جو آج نہیں کرتے ہیں یہ سارے کام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، اور یہ جنتی فرقہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی آج کہتا ہے یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے، یا کوئی کہتا ہے یہ فلاں ولی غریب نواز ہے، فلاں ولی بندہ نواز ہے، فلاں نبی گنج بخش ہے، فلاں نبی داتا ہے، فلاں نبی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کوئی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کہتا ہے وہ سب نہیں ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں، تو یہ جنتی فرقہ ہے۔
تو کلیئر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتا دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا، صحابہ کرام کے طریقے پہ ہوگا، وہ جنتی فرقہ ہے، جو ان سے ہٹے گا وہ جہنمی فرقہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں غلط کیا ہے، ہوں؟ یہ کر رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں غلط کیا ہے، محبت کے نام بھی تو کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسلام اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پابندی کا نام ہے، جی کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، اور جو حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے، جو ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کتنا ہی وہ عمل کتنا ہی اچھا لگے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کے اذان مکمل کر لیتا ہے نا، اور ایسے ہی اقامت میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اقامت مکمل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دن مؤذن صاحب اذان دیتے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقامت کہتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان بھی مکمل کرتا ہے، اقامت بھی مکمل کرتا ہے۔ کیا خیال ہے یہ مؤذن صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ اس نے اچھا ہی تو کیا ہے، برا کیا کیا؟ سنت کے خلاف کر دیا نا۔ ہاں، اسی پوائنٹ کو سامنے رکھنا ہے کہ دیکھنے میں کوئی بھی عمل کتنا ہی اچھا لگے، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عمل برا ہو جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا یہ برا نہیں ہے، لیکن اس موقع پر محمد رسول اللہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ برا ہے۔ تو کلمہ برا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کرنا برا ہے نا، اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت صحیح ہو